نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ معزز سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں اپنے برادر عزیز کاشف نسیم دلکشا صاحب کا اور اذان انسٹیٹیوٹ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے آپ لوگوں سے ہم کلام ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ مجھے کاشف بھائی نے جس موضوع کو منتخب کرنے کا حکم کیا اس حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کیسے ہیں، اور حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر قرآن پاک کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی، یعنی اللہ نے بھی قرآن پاک کی ابتدا میں جو اپنے لیے صفت کو چنا وہ الرحمن الرحیم کی ہے، اور پھر بسم اللہ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے پہلے ہی قرآن پاک کے صفحے کے اوپر سب سے اہم صفت کا جو ذکر کیا وہ رحمت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے عرش عظیم کے اوپر اس جملے کو کندہ فرمایا کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر ہمیشہ غالب رہے گی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کا جو ٹائٹل اور اعزاز ہے وہ دنیا سے لے کر نہیں آئے، بلکہ ان کو یہ اعزاز اللہ رب العزت نے بخشا، اور اس اعزاز کی جھلک ہمیں احادیث سے کسی حد تک مل جاتی ہیں۔ حقیقت بات تو یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس کا ادراک اور شعور نہیں رکھتے، لیکن ایک ہلکا سا جو تعارف اللہ رب العزت نے اس نبی کا رحمت للعالمین کے حوالے سے کروایا اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے کہ ایک منظر ہے قیامت کا، یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ ہر بندہ بھاگ رہا ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے دور جا رہا ہے، ماں بیٹے سے، بیٹا باپ سے، باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے۔ وجہ یہی ہے کہ کہیں آمنا سامنا ہو گیا، کہیں بات ہو گئی، کوئی حساب نہ مانگ لیا جائے، کوئی حق نہ مانگ لیا جائے، کوئی حق تلفی نہ مانگ لی جائے، کوئی نیکی نہ حاصل کر لی جائے، یعنی نفسی نفسی کا عالم ہے، باغ دوڑ ہے، سورج سوا نیزے کے اوپر ہے، لوگ اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، دہشت زدہ ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں۔ انبیاء اس وقت نفسی نفسی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ اس پریشانی کے عالم میں پوری انسانیت کو ایک گول کی صورت میں آدم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں باپ آدم، مشہور حدیث ہے، مختصر کرتا ہوں، اب تو تھک چکے ہیں، اب تو یہاں پہ کھڑے کھڑے پسینوں میں غوطے کھا کھا کر اس دن کی گھبراہٹ سے کہ جب حاملہ عورتیں حمل گرا دے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ نشے میں ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، حقیقت میں وہ نشہ تو نہیں ہوگا۔ اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت، اللہ کا سریع الحساب ہونا ایسی دہشت انسانوں پہ قائم کر دے گا کہ انسان کھڑے ہونے سے کپ کپانا شروع ہو جائیں گے، آدم کے پاس جائیں گے، بابا آدم آپ ہی کی اولاد ہیں، آپ ہی کے بیٹے ہیں، آپ ہی کی بیٹی ہیں، جہنم یا جنت کا فیصلہ تو بات کا ہے، حساب کتاب ہی شروع کروا دیجئے۔ کہیں گے میں تو نہیں کہہ سکتا، اور بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ میں تو جنت سے نکالا گیا ہوں، نوح کے پاس جاؤ، پہلے اولو العزم پیغمبر اور رسول ہے، نوح کے پاس جائیں گے، نوح ابراہیم کے پاس، ابراہیم موسیٰ کے پاس، موسیٰ عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے۔ پوری انسانیت کا حساب کتاب شروع کرنے کے لیے بھی اگر ریکوائرڈ ہے، درکار ہے، تو وہ رحمت للعالمین درکار ہیں کہ پوری انسانیت قیامت کے دن ان کے روبرو پیش ہوگی۔ اے اللہ کے رسول، حساب کتاب شروع کروا دیجئے، اور نبی کریم کہیں گے جی ہاں میں ہی وہ ہوں کہ جس کی سفارش سے آج حساب کی ابتدا ہوگی۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہے کہ پوری انسانیت کا حساب، اس کا کتاب، اس کی ابتدا اگر ہوگی نبی کی سفارش سے ہوگی، اور یہ وہ نبی ہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت اس لیے ہیں کہ جب جنت کے دروازے پہ جائیں گے
جنت کا دروگا پوچھے گا کون آیا ہے؟ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہاں، جب سے جنت کو بنایا گیا، جب سے اس کی کنجیاں مجھے سپرد کی گئیں، مجھے ایک بات رب تعالیٰ نے کہی تھی کہ اس وقت تک اس کے دروازوں کو نہیں کھولنا جب تک ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول یعنی رحمت للعالمین نہ آئے اور جنت کے دروازے کو نہ کھٹکائیں۔ آپ نے اس وقت تک اس دروازے کو نہیں کھولنا۔ اے اللہ کے رسول آ گئے ہیں، یہ لے جنت کی چابیاں بھی آپ کے حوالے ہیں اور یہ جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہیں جو صرف اس دن کے لیے رحمت للعالمین نہیں ہیں، بلکہ رہتی دنیا کے لیے، اور دنیا کے اندر بھی احادیث کے اندر بہت سی ایسی باتیں اور واقعات ملتے ہیں۔ اور یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ پیغمبر ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ رحمت کا انداز کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے سب سے سخت دن کون سا تھا؟ کہا ہاں، طائف کا دن میرے لیے بڑا سخت تھا۔ اور طائف کے دن کی اگر آپ سختی کا اندازہ کرنا چاہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ نبی محترم نے اس دن کتنی اذیت اور تکلیف کو سہا، اور پھر بھی زبان سے جو الفاظ کہے وہ کیا کہے۔ نبی کا چہرہ بھی اس دن لہو رنگ ہے، اور سینہ بھی لہو رنگ، کندھے بھی لہو رنگ ہیں، اور جسم بھی لہو رنگ۔ وہ کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے رخسار بھی لہو رنگ ہیں، اور جوتے بھی لہو رنگ، اور خون اتنا ہے کہ پاؤں اور جوتے آپس میں مل رہے ہیں اس خون کی چپچپاہٹ کی وجہ سے۔ اسی وقت آسمان سے جبریل امین کا بھی نزول ہوا، ملک الجبال کا بھی نزول ہوا، اور جبریل نے کہا اللہ کے رسول اتنی اذیت، اتنی تکلیف آپ کو دے دی گئی ہے، حکم کیجئے پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیا جائے پوری بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیا جائے۔ اس وقت رحمت للعالمین نے جو الفاظ کہے میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں ان جیسا بننے کی کوشش تو کرنی ہے، ہم ان جیسا نہ بن سکیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن زندگی تو انہی کا، پوری کی پوری زندگی تو انہی کی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہم اہدی قومی، اے جبریل میں نہیں چاہتا یہ بستی دو پہاڑوں کے درمیان پیس دی جائے، میں چاہتا ہوں کہ رب تعالیٰ انہیں بھی ہدایت دے، ان کی اولادوں میں سے بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا پیدا ہو۔ آپ صرف اس بات کے اوپر غور کیجئے، موازنہ نہیں ہے اور نعوذ باللہ نہ کسی نبی اور پیغمبر کی توہین ہے۔ حضرت نوح کے اوپر بھی انہوں نے بھی تکلیفیں سہی تھی، لیکن ان کے منہ سے جو الفاظ نکلے تھے وہ کیا تھے؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یہاں پہ رسول اللہ اور ان کے الفاظ کا ذرا موازنہ تو کیجئے۔ نوح کہہ رہے ہیں اللہ زمین کے اوپر ایک کافر کو مت چھوڑنا، اگر چھوڑیں گے اس کی اولاد بھی کافر، فاسق اور فاجر پیدا ہوگی۔ یہاں پہ رسول کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی اولادوں میں سے بھی اگر کوئی پیدا ہوگا تو ہو سکتا ہے محمد کا نام لیوا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ رسول ہیں جو رہتی دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کسی کو تان کرنا، طنز کرنا مقصود نہیں ہے۔ نبی کریم گھروں کے لیے رحمت بن کے آئے، بطور خامند رحمت بن کے آئے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے۔ وہ عورتیں جن کو ایک ایک سال اسلام سے قبل قید کر دیا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبے پاؤں اٹھ رہے ہیں۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا عائشہ آپ سوئی ہوئی تھی اور میرا دل نہ چاہا کہ اگر میں تیزی سے اٹھوں گا آپ کی نیند میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیے، امہات المومنین بیان کرتی ہیں رحمت کا ایسا عالم تھا کہ اللہ کے رسول نے زندگی پوری میں کبھی رات کو آواز دے کر پانی نہیں مانگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کو یہ بات آسان ہے لیکن پریکٹیکل کرنا مشکل ہے۔ آپ غور کیجئے، میں غور کروں، کیا ہم میں سے کوئی ایک ایسا ہے یہاں پہ بیٹھا ہوا کہ جس نے اپنے گھر میں خود جھاڑو لگایا ہو، جس نے اپنے گھر کو خود صاف کیا ہو، جس نے اپنے گھر کے کام کاج آٹا گوندنے میں بھی بیویوں کا ہاتھ بٹایا ہو؟ آج اگر یہ بات کوئی کام کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ
جو روح کا غلام ہے، رن مرید ہے. کیسے کیسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. رسول رحمت ہیں، ہر کام میں رحمت، ہر رشتے میں رحمت، ہر بات میں رحمت. اور اگر آپ غور کریں تو وہ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا، وہ لوگ جن کو جب بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کے چہرے سیاہ پڑ جاتے. وہ اس خوشخبری کو برا محسوس کرتے. اس کنبے میں، اس قبیلے میں، اس معاشرے میں ایک ایسا رسول آیا جس نے بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے صرف روکا نہیں بلکہ کیا کہا؟ جس نے 3 کی کفالت کی جنت میں داخل ہوگا. پھر پوچھا گیا 2 کی کفالت؟ ہاں 2 کی کفالت کرنے والا بھی جنت میں داخل ہوگا. امی عائشہ بیان کرتی ہے ایک عورت آئی ہاتھ میں 2 بچیوں کو لیے ہوئے. میں نے اس کو کھجور کے 3 ٹکڑے دیے، 3 کھجوریں دی. اس نے ایک کھجور ایک بچی کے منہ میں ڈالی، دوسری کھجور دوسری بچی کے منہ میں ڈالی. انہوں نے کھا لی، تیسری خود کھانے کا ارادہ رکھتی تھی تو بچیاں تو کھا چکی ہیں. انہوں نے للچائی ہوئی نظر سے ماں کو دیکھنا شروع کیا. ماں کی آنکھ میں پانی آ گیا. اس نے اس کھجور کو بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور بیٹیوں کے منہ میں ڈال دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے یہ بیٹیوں کے لیے رحمت للعالمین ہے. کیا کہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ ہے ان کھجور کے 2 ٹکڑوں کی وجہ سے جو اس نے اپنی بیٹیوں کی پرورش کے لیے ان کے منہ میں ڈالی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو واجب کر دی ہے.